السلام علیکم ہدایت کے چشمے کے ناظرین، ہمارے ویورز، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کا چشمہ چینل، اور آج ہمارے ساتھ مولانا صاحب قاری امین صاحب موجود ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے کے میں کی آنکھوں سے ایمان کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا ہے، اللہ کے حبیب کا جلوہ دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس نے حضور علیہ السلام کو ایک جھلک دیکھا ہے اس بندے کی شان کیا ہے؟ آپ پتہ ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جس نے غوث الاعظم کو دیکھا، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جس نے غریب نواز کو دیکھا۔ لیکن آپ اندازہ تو لگائیں غوث پاک غریب نواز کو دیکھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن غوث پاک غریب نواز جس رسول کی نالین اٹھاتے ہیں اس رسول کو دیکھنے والے صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کا جلوہ دیکھ کر گویا کہ خدا کا جلوہ دیکھا ہے۔ من رآنی فقط رأى الحق۔ اس لیے اگر صحابی کی زندگی میں کوئی نیکی نہ بھی ہو، صرف رسول اللہ کا جلوہ دیکھ لینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی کے برابر کوئی نیکی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر نیکی پر، ہر نیک عمل پر نیکی کی بشارت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ میرے اور آپ جیسا گنہگار سیاکار پاپی حضور کے مزار پر جائے تو حضور نے کیا بشارت دی؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ واجب ہوگی مطلب اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ایمان کی حالت میں کوئی حضور کے روضے کی زیارت کر لے، سرکار فرماتے ہیں وجبت لہ شفاعت، واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ اور حضور کا کہنا، سرکار کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں جو مزار رسول دیکھ لے اس پر جنت واجب ہو گئی، حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ ذرا غور کریں جو حضور کے مزار پر آئے، اور اب تو کوئی حضور کا مزار دیکھ بھی نہیں سکتا، حضور کا مزار اب کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ مزار ہے، اس کے بعد دیوار ہے، اس کے بعد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اس کے بعد پردہ ہے، اس کے بعد جالی ہے، اس کے بعد تو کھڑا ہے۔ پھر بھی حضور فرماتے وجبت لہ شفاعتی۔ تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ وجبت لہ شفاعتی، شفاعتی کا مطلب کیا ہے؟ میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ اور شفاعت کسے کہتے ہیں؟ حضور کہیں گے اللہ اس کو بخش دے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ یہ آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں، حضور جس کے بارے میں کہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اور حضور فرماتے وجبت لہ شفاعتی، یعنی میرا یہ کہنا کہ اللہ اس کو بخش دے یہ میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا، ضرور کروں گا۔ کس کی؟ جو ایک بار در رسول پر آ جائے۔ حضور کے وصال کے بعد جو مزار رسول پر آئے وہ جنت سے محروم نہیں رہتا۔ اگر وہ ایمان کی حالت میں زیارت کر لے حضور کے روضے کی، بتاؤ جو مزار کو دیکھے اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے، جو جلوہ یار کو دیکھے ان کا مقام کیا ہوگا، ان کے جلوے کیا ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کی عظمت جانو، صحابہ کی عظمت پہچانو، صحابہ کے کسی خطا کو ایشو بنا کر کے ان کو گالیاں مت دو۔ یہ باتیں تو صرف عبرت کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ علقمہ نے اپنی ماں کو جان بوجھ کر نہیں ستایا، جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچائی، جان بوجھ کر کے ان کا دل نہیں دکھایا۔ یہ کرنا کچھ چاہتے تھے اور ماں سمجھی کچھ اور ماں کا دل دکھ گیا۔ یہ کہتے ہیں لاشعوری طور پر ایسا ہو گیا حضرت علقمہ کے ساتھ۔ تو علقمہ کی ماں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں علقمہ سے راضی نہیں ہوں۔ اور پھر آپ یہاں تک تو دیکھو کہ اگر ماں ناراض ہے تو حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ علقمہ نے کلمہ کس کے ہاتھ پہ پڑھا تھا؟ رسول اللہ کے ہاتھ پر۔ ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو، اندازہ تو کرو۔ یہاں میرے نوجوان موجود ہیں، یہاں پر میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں،
جن کے ماں باپ حیات ہیں، اکثریت میں وہ نوجوان موجود ہیں، اگر صحابی کی ماں کا دل صحابی کی کسی لغزش سے، کسی خطا سے دکھ جائے تو اللہ امت کی عبرت کے لیے بتا رہا ہے کہ ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ نہیں آ رہا، اور صحابی کا مرتبہ ولیوں سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن سوچو کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، ماں کا دل دکھایا نہیں، دکھ گیا۔ ایک ہوتا ہے دل دکھانا اور ایک ہوتا ہے دل دکھنا۔ دکھانا مطلب آپ نے گالی دی، دل دکھایا۔ دکھانا مطلب آپ نے جھڑکا، دل دکھایا۔ دل دکھانا مطلب آپ نے بات نہیں مانی، دل دکھایا۔ آپ نے گالی دی، آپ نے کھانا نہیں دیا، آپ نے خدمت نہیں کی، بیمار پڑے تیمارداری نہیں کی، مزاج پرسی نہیں کی، دل دکھایا۔ لیکن دل دکھ گیا۔ آپ آ رہے تھے، ہم نے دوسری طرف رک کر کے تھوکا تو آپ سمجھے کہ مجھے دیکھ کے تھوکا، یہ دل دکھ گیا۔ ہم تو آپ کو پتا بھی نہیں، ہمارے دل پہ گزری بھی نہیں کہ آپ آ رہے ہیں، لیکن آپ آئے، ہم نے تھوک دیا تو آپ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں ہی دیکھ کے تھوکا۔ دل تو دکھا نا، ہم نے دکھایا لیکن دکھ گیا۔ سمجھے ابا؟ علقمہ نے ماں کا دل دکھایا نہیں تھا، دل دکھ گیا، لیکن دل تو دل ہوتا ہے، اور وہ بھی ماں کا دل۔ اللہ نے کائنات میں ماں کا دل جیسا بنایا ویسا کسی کا دل نہیں بنایا۔ اور ہم عبرت تو حاصل کریں، ہم غور تو کریں، ماں کا دل دکھا ہے، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اور حضور سید عالم جو ہر تکلیف کا حل جانتے ہیں، ہر مصیبت کا حل جانتے ہیں، اگر حضور اشارہ کر دے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے، حضور اشارہ کر دے تو درخت کلمہ پڑھنے لگے۔ آقا اتنا کہہ دیتے، اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری کر دے، کیا کلمہ جاری نہ ہوتا؟ کیا کلمہ جاری نہ ہوتا؟ جس کے اشارے سے کنکریاں کلمہ پڑھے، کنکریاں تو کنکریاں ہے، ارے جس کے اشارے سے بت کلمہ پڑھے، حضور نے بتوں کو بھی کلمہ پڑھایا ہے، جس کے کہنے سے جنات کلمہ پڑھے۔ وہ رسول اگر کہہ دیتے اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری کر، کلمہ جاری نہ ہوتا؟ کلمہ تو جاری ہوتا، لیکن ماں کی عظمت کب پتہ چلتا، ماں کا مقام کب پتہ چلتا؟ سن لو، سب کے دلوں کو خوش کرنے والوں اور ماں باپ کے دلوں کو دکھانے والوں، ماں باپ کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والوں، ایک دن موت تو آنی ہے، ایک دن مرنا تو ہے، ایک دن دنیا سے کوچ تو کرنا ہے۔ اپنے دوستوں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، پکنک پر جاتے ہو تو دوسروں سے پہلے اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہو، بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ گھر میں سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بلک رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ، بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا مجھے پیسے دے، میں بیمار ہوں، تو جوان بیٹا ڈانٹ کر کہتا ہے بس کرو، میں تمہیں کتنا دوں؟ کیا میں تمہارے لیے کنگال ہو جاؤں؟ کیا میں تمہارے لیے برباد ہو جاؤں؟ جتنا کماؤں سب میں تم پہ خرچ کر دوں؟ نادان سن، تجھے کس نے کہہ دیا کہ ماں باپ پہ خرچ کرنے والا کنگال ہوتا ہے؟ یاد رکھ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد کرے، اللہ اس کو مالدار کر دیتا ہے۔ جب دعا کرنے والے کو اللہ مالدار کرتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے والوں کو مالدار نہ کرے گا؟ آقا فرماتے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری زندگی بڑھ جاتی ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری آنے والی مصیبت واپس لوٹ کر چلی جاتی ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیری بری تقدیر بھلی ہو جاتی ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنے سے تیرے راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی برکت سے اگر تیری قسمت میں بری موت لکھی ہے تو اچھی موت ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے پہلا حق، ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پہلا حق کس کا ہے؟ اگر سب سے زیادہ کسی پہ خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، حج پر خرچ سے زیادہ ثواب، عمرہ پر خرچ سے زیادہ ثواب، مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب،
کسی بھی کام میں سب سے زیادہ ثواب اگر ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے سے ملتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ اجر کسی اور کام میں نہیں ملتا۔ مسجد بنانے سے بھی وہ اجر نہیں ملے گا جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے سے ملتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مدرسہ بنانے میں وہ ثواب نہیں ہے، مسجد ہم اسی لیے بناتے ہیں کہ ماں باپ کو ثواب ملے، مدرسے اس لیے بناتے ہیں کہ ماں باپ کو ثواب ملے۔ تو ماں باپ پہ خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کسی چیز پر نہیں، اور ہم پر بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، ہم سب پہ خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پہ نہیں کرتے، اور جب ان پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دل بہت چھوٹا کرتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کرے گا تو منگنی میں 1 لاکھ روپے خرچ کرے گا، ہے نا؟ بیٹی کی شادی کرے گا تو منگنی میں 1 لاکھ روپے خرچ کرے گا، اور جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آئے گی، بیٹے کے لیے کپڑے ڈھونڈنے جائے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا لے گا، لیکن ماں باپ کے لیے خریدے گا بڈھے تو اب ان کو کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ بن چکی ہے، سوچ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، انسان کا جسم بڈھا ہوتا ہے، انسان کا دل کبھی بڈھا نہیں ہوتا۔ اور سنو، اگر اپنے ماں باپ کو قیمتی لباس پہناؤ گے نا، اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو، ماں باپ زندہ ہوتے تو کوئی دوا کو نہیں پوچھتا، اور مر جاتے ہیں تو لوگ کہیں دیکھ چہلم میں پکاتے ہیں، تیجے کے اندر کئی من چنے تقسیم کرتے، کیوں؟ تاکہ محلے والوں کو پتا چلے بیٹے کو پیار کتنا تھا، کہ اتنے چنے ارے اب چنے بانٹنے سے فائدہ کیا ہے تیرے ماں باپ کو۔ اصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، لیکن جو پوری زندگی چنے کھانے کی تمنا کرتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گیا، جس کو تمنا تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میرے لیے تھوڑی سی برفی لے کر کے آئے گا، تھوڑی سی مٹھائی لے کر کے آئے گا، تو نے جیتے جی کبھی ماں باپ کو مٹھائی نہ کھلائی، اور مرنے کے بعد ان کے نام سے تو دوسروں کو تقسیم کرنا، ثواب تو ملے گا، اصال ثواب کا انکار نہیں، لیکن ماں باپ کو ترسایا تو زندگی بھر ان کو کپڑوں کے لیے ترسایا، ان کی موت کے بعد اصال ثواب سے کپڑے بانٹ رہا ہے۔ آنکھیں کھولو، احساس کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی اہمیت کرو، ان کی عظمت کو پہچانو، اس لیے کہ آپ کسی بھی بزرگوں کی زندگی پیش کیجئے اور بعد میں تحقیق کیجئے کہ ان کو جو ترقی ملی کہیں نہ کہیں ماں باپ کی دعا کا حصہ ضرور آپ کو ملے گا۔ دنیا میں کوئی کامیاب انسان آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا نہ ہو، آپ دیکھیں، اور دنیا میں کوئی ناکام انسان آپ کو ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی بد دعا نہ ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے۔ ماں باپ کو ستانے والے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر 4-6 دن کسی کو ترقی مل گئی، یہ ترقی نہیں ہے، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس حالت میں جائے کہ اس کا ایمان اس کے پاس موجود ہے۔ تو گفتگو طول نہ پکڑے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا علقمہ کی ماں، علقمہ کو معاف کر۔ انہوں نے کہا حضور میرا دل بہت دکھ ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ سرکار نے ان پہ زور نہیں ڈالا، آقا نے فرمایا جاؤ لکڑیاں لاؤ۔ مشہور سی بات ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، لوگ منتشر ہونے والے تھے کہ علقمہ کی ماں نے پوچھا حضور یہ لکڑیوں سے کیا کرنا ہے، آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ سرکار فرماتے اس میں آگ لگاؤں گا اور اس آگ میں تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، جیسے سنا نا کہ میں تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں، حضور میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ سرکار نے مسکرا کے کہا، کیونکہ حضور یہ بات اس لیے کر رہے تھے کہ حضور ماں کی ممتا کو جانتے تھے کہ ماں سب گوارا کر سکتی ہے، لیکن اولاد کی تکلیف ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ تو میرے رسول نے یہ حکمت کی باتیں کی کہ میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی، عرض کی آقا میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو سرکار نے فرمایا نادان، جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی تو تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں دیکھنا کیسے گوارا کرے گی؟ تو اس وقت عرض کیا
یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اگر تو نے تیرے بیٹے کو معاف نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا تو اس وقت یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جہنم کی آگ اسے جلائے گی۔ اس لیے علقمہ کی ماں اگر تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے محفوظ دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو معاف کر دے۔ علقمہ کی بوڑھی ماں نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ ابھی جملے بھی مکمل نہ ہوئے تھے، ایک صاحب دوڑتے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو، علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر ماں کا کوئی دل دکھائے تو ایمان پر خاتمے کے لالے پڑ جائے اور کلمہ زبان پر نہ آئے، اگر کوئی رسول پاک کا دل دکھائے تو اس کو ایمان کی موت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ سوچتے ہیں کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جو حضور کا دل دکھاتا ہے؟ آپ بالکل دکھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے دنیا تو ہفتے میں تمہارے نام اعمال 2 مرتبہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب تمہارا اچھا عمل دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے اور جب تمہارا برا عمل دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں ہم اچھا عمل کتنا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں اور برا عمل کتنا کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ بتائیے ہم نے